بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائرہ بے حد ذہین لڑکی تھی، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی، اسے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی تھی محبت کے نام پر۔ وہ دنیا کی درندگی سے بے خبر لڑکی، اپنے خوابوں میں جینے والی۔ اس کا خواب تھا کوئی شہزادہ آئے گا، اسے بیاہ کے لے جائے گا، شادی کے بعد وہ ہم سفر ہوگا، ان دونوں کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ وہ شاعری لکھا کرتی تھی کہ شادی کے بعد اپنے ہم سفر کو سنایا کروں گی، وہ اس کی شاعری سن کر بہت تعریف کرے گا۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ اس نے جب ازدواجی زندگی پر کتاب لکھی تو اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ ماں تو تھی نہیں، ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ باپ تھا، باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ باپ نے دیکھا لڑکا اچھا ہے، مائرہ کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتے ہیں۔ مائرہ سے اس کی مرضی پوچھی تو مائرہ نے کہا جیسے بابا آپ کو ٹھیک لگے۔ بیٹیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی جینا تو چاہتی ہیں لیکن کبھی اپنی خواہش ظاہر نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر کا سفر جس کے ساتھ رہنا ہو، اس کا انتخاب بھی وہ آنکھیں بند کر کے کرتی ہیں، سب کچھ نصیب اور خدا پر چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ دنوں میں مائرہ کی شادی دانیال سے ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ اب نیا گھر، نیا خاندان، نئے لوگ، نئے رشتے اس کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کو بے چینی سی تھی۔ اس کا شوہر دیکھنے میں تو ڈیسنٹ سا انسان تھا لیکن لہجہ اس کا بہت روکھا سا تھا۔ 2 دن بعد ہی وہ مائرہ سے کہہ رہا تھا، گھر کا سارا کام تم خود کیا کرو گی، کپڑے، برتن، کھانا، اور میری بہن جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کے آئی ہے، بہت پریشان ہے وہ، تم اس کے بچوں کو بھی سنبھالا کرو گی۔ مائرہ خاموش ہو گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مائرہ کے جو خواب تھے وہ دم توڑنے لگے تھے۔ مائرہ دن بھر کام کرتی، تھک جایا کرتی تھی۔ اتنا بوجھ اچانک سے اس کے کندھوں پر آن پڑے گا، اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ بناتی، برتن واش کرتی، جھاڑو پونچھا کرتی، پھر نند کے بچوں کو سنبھالتی۔ اگر کوئی بچہ رونے لگتا تو نند گالیاں دیتی مائرہ کو۔ مائرہ نے 1-2 بار کہا آپی گالیاں نہ دیا کریں، لیکن وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ مائرہ خاموش رہتی، گالیاں سنتی اور کام بھی کرتی۔ رات کو شوہر آیا تو اس سے گلہ بھی کرتی، تمہاری بہن مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ وہ الٹا مائرہ کو ہی ڈانٹ دیتا، میری بہن بہت پریشان رہتی ہے، اس کا جھگڑا ہوا ہے اپنے شوہر سے، تم چپ کر کے گالیاں سن لیا کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ پھر مائرہ اس کی خدمت کرتی، تھک ہار کے مردہ جسم لیے سو جاتی۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی، اس کی نند نے آواز دی، مائرہ مجھے چائے بنا دو۔ مائرہ نے کہا آپی کھانا بنا لوں پھر آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، لیکن نند نے ضد کی اور کہنے لگی پہلے مجھے چائے بنا دو۔ مائرہ نے کھانا چھوڑا، چائے بنانے لگ گئی۔ اس دن شوہر کام سے جلدی گھر آ گیا، اس نے دیکھا کھانا نہیں بنا ابھی تک۔ اس نے مائرہ سے پوچھا ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ مائرہ نے کہا وہ آپی کے لیے چائے بنا رہی تھی، اب آپی کے بچوں کو دودھ گرم کر کے دینا ہے۔ اتنے میں نند کہنے لگی بچوں کو دودھ تو میں گرم کر کے دے رہی ہوں، تم کھانا بناؤ۔ مائرہ کے شوہر نے گالی دی اور کہنے لگا سوئی رہی ہوگی سارا دن، تم کو پتہ نہیں میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں، کھانا تک نہیں تم بنا سکتی، سارا دن گھر میں پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو۔ شوہر کے الفاظ اتنے سخت تھے، مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی، اتنا کام کرتی ہوں اور جب دیکھو نند گالیاں دیتی رہتی ہیں، آج شوہر بھی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، کھانا بنایا، شوہر کو دیا اور خود بھوکی سو گئی۔ ماں ہوتی تو ماں کو خود پر ہونے والے ستم بتاتی، باپ سے کہتی بھی تو کیا کہتی۔ کچھ دن بعد مائرہ نے کہا میں نے بابا کے گھر جانا ہے۔ شوہر نے کہا نہیں جانا۔ مائرہ نے ضد کی مجھے جانا ہے، شادی کے بعد صرف 1 دفعہ گئی ہوں، آج 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ دانیال جو اس کا شوہر تھا، اس نے غصے میں شیشے کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا، جس سے ایک شیشے کا ٹکڑا دیوار سے ٹکرا کر مائرہ کے چہرے پہ آ لگا، خون بہنے لگا۔ دانیال گالی دیتے ہوئے باہر چلا گیا، جینا حرام کر رکھا ہے تم نے میرا، زیادہ تنگ کرو گی تو طلاق دے دوں گا۔ مائرہ چپ ہو گئی،
وہ بہتے ہوئے لہو کو دیکھ کر بہت رونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی خواب کیا تھا، ملا کیا، یہ کیسا نصیب ہے۔ باپ بھی کبھی آ جاتا بیٹی کو ملنے، مگر مائرہ انہیں کچھ نہ بتاتی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ایک دن خوشی کا نصیب نہ ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے لگی، جس میں اس نے ایک شادی شدہ جوڑے کے بارے میں لکھا تھا۔ شوہر ہر روز اپنی بیوی کو ڈنر پر لے جاتا تھا۔ بیوی بن سور کے شوہر کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ شوہر آفس سے گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے گفٹ یا کھانے کے لیے ضرور لے آتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو سینے سے لگا رکھتا تھا، بیوی کے نخرے اٹھاتا تھا، بیوی کو بہت پیار کرتا، ہر خواہش پل بھر میں پوری کر دیا کرتا تھا۔ مائرہ نے اپنی کتاب کے ورق پھاڑنے شروع کیے۔ اس کو اپنی لکھی کتاب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی، کسی نے اس کو آ کر سینے سے نہ لگایا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا۔ وہ اب ماں بن چکی تھی، باپ بھی دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کا شوہر اب اس کو بات بات پر تھپڑ مار دیا کرتا تھا۔ ایک دن دانیال کام سے آیا تو مائرہ نے کہا بیٹے کے لیے دودھ لے کے آؤ، وہ رات کو دودھ مانگتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے۔ دانیال نے گالی دے کر کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مائرہ نے کہا آپ کہیں سے بھی کریں، مجھے 1 ڈبہ دودھ کا لا کے دیں، اب بچے کو بھوکا تو نہیں مار سکتے۔ دانیال کو غصہ آیا، اس نے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ مائرہ کو اتنا مارا کہ مائرہ کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ مائرہ بے بس ہو چکی تھی۔ نند پاس کھڑی تماشا دیکھتی رہی، وہ بھی بھائی کو کچھ نہ کہتی۔ مائرہ سر جھکا کے مار کھا لیا کرتی تھی۔ اس کے زخم ابھی بھرتے نہیں تھے کہ دانیال پھر کسی بات پہ مائرہ کو مارنے لگتا۔ مائرہ کا پورا جسم زخمی تھا۔ وہ جاتی تو کس کے پاس جاتی؟ میکے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک باپ تھا، وہ بھی دنیا سے چل بسا تھا۔ ایک بیٹا تھا، کئی بار طلاق لینے کا سوچا، مگر طلاق لے کے کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ایک دن دانیال کام سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گر گیا۔ لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس کو فالج ہو گیا تھا اور وہ بے جان سا ہو گیا۔ مائرہ کو پتہ چلا، وہ بھی ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دانیال فالج کی وجہ سے اب بول نہیں سکتا، نہ حرکت کر سکتا تھا، اشاروں سے بات کر سکے گا۔ مائرہ ٹوٹ گئی تھی۔ نند پاس کھڑی رو رہی تھی، پیسے کہاں سے آئیں گے علاج کے لیے؟ کون کروائے گا علاج؟ اب کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا؟ مائرہ دانیال کو گھر لے آئی، اس کا خیال رکھنے لگی۔ مائرہ نے پھر سے لکھنا شروع کیا۔ اس نے پھر ایک کہانی لکھی ازدواجی زندگی پہ، مردوں کے ظلم اور عورتوں کی برداشت پر۔ وہ ناول اس کا شائع ہوا اور لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ وہاں سے اس کو پیسے آنے لگے۔ ساتھ ساتھ مائرہ دانیال کا علاج کرواتی رہی، اس کا خیال رکھتی، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، اس کا منہ صاف کرتی، اس کو مساج کرتی، اس کا سر دباتی۔ دانیال مائرہ کے سامنے آنکھیں جھکائے رکھتا تھا۔ کبھی جو مائرہ پہ ظلم کیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، مائرہ کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا، مائرہ کو ایک جانور بنا رکھا تھا۔ وہ مائرہ اس کے اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی کتنی محبت سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی، مگر کتنا بڑا دل ہے مائرہ کا۔ مائرہ فری ٹائم میں ناول لکھتی، دانیال کو وقت پر میڈیسن دیتی، نند کے بچوں کا بھی خیال رکھتی۔ نند کے سخت رویے کو بلا دیا تھا مائرہ نے۔ اب گھر کا سارا نظام مائرہ چلا رہی تھی۔ نند بھی مائرہ کو کچھ نہ کہتی۔ ایک دن مائرہ نے نند کے شوہر کو بلوایا، ان دونوں کو سمجھایا اور دونوں کو اپنا گھر آباد کرنے کا کہا۔ نند کو اس کے شوہر کے ساتھ صلح کروا کر اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ اب وہ ہر وقت دانیال اور اپنے بچے کا خیال رکھتی۔ دانیال آنکھیں جھکائے پڑا رہتا، سوچتا میں کتنا برا انسان ہوں، مجھے مائرہ کیوں سنبھالتی ہے، مجھے چھوڑ کر چلی جائے، میں نے کتنا ظلم کیا مائرہ پر، اس کے سب خواب میں نے پیروں تلے رون دیے تھے، ایک نوکرانی بنا کے رکھا تھا مائرہ کو، مائرہ نے میری بہن کا گھر بھی بسا دیا۔ عورت کتنی صبر والی ہوتی ہے، کتنی برداشت ہوتی ہے عورت میں۔ مائرہ کا لکھا مشہور ہونے لگا۔ مائرہ اب ایک مشہور رائٹر بن گئی تھی۔ دانیال بھی کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات 12 بجے دانیال نے محسوس کیا اس کے جسم میں حرکت آ گئی ہے۔
वो लड़खड़ाते हुए उठा खड़ा हुआ। मायरा कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी, बेटा भी सोया हुआ था। दानियाल जाकर मायरा के कदमों में बैठ गया। मायरा की आंख खुल गई। दानियाल आप? मायरा की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक हो गए? दानियाल रोने लगा। मायरा मुझे माफ कर दो। मायरा ने उठाया, बेड पे बिठाया। दानियाल ने मायरा का हाथ जोर से पकड़ा, अपने दिल पे रखा कि रोते हुए कहने लगा, मायरा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ। मायरा कहने लगी, छोड़ो ना दानियाल, जो हुआ इसे भूल जाओ, बस अब हम अपनी आने वाली जिंदगी को जन्नत बनाते हैं। दानियाल ने कहा, तुम मुझे छोड़ के भी तो जा सकती थी। मायरा ने कहा, अगर छोड़ के चली जाती तो तुमको कैसे एहसास होता कि जिंदगी गालियां देने या बीवी को मारने में नहीं है, बल्कि बीवी को मोहब्बत और सीने से लगाने में है। अब मायरा लिखा करती थी, दानियाल सुना करता था। मायरा का ख्वाब पूरा होने लगा था। दानियाल फिर से काम पर जाने लगा था। अब वो मायरा को बाहर घुमाने भी लेके जाया करता था। दोनों बहुत खुश थे। औरत मोहब्बत निभाने में मर्द से बहुत आगे है। औरत को जरा समझो तो सही, गालियां देना तो मर्दानगी नहीं है। अल्लाह से डरते रहा करो, किसी पे भी दानियाल जैसा वक्त आ सकता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।